تو یہ لنگر خانے، یہ جو لنگر پک رہا ہے، یہ کھانا ہے، یہاں تو تربیت کی گئی ہے کہ اللہ کی طرف آؤ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ تو کیا سارا ٹھیکہ مردوں کو دیا گیا ہے؟ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے خاص میں تشریف فرما ہے اور آپ کی ازواج مطہرات، توجہ چاہتا ہوں، حضور کی جو بیویاں ہیں اس حجرے میں ہیں، باہر کا کوئی نہیں ہے، صرف حضور کی بیویاں ہیں، اور اس وقت ایک پرکیف منظر ہے کہ سرکار جلوہ فروز ہے اور بیویاں سامنے بیٹھی ہوئی ہے، اور اس وقت حضور فرما رہے ہیں قیامت کے دن میں اس بیوی سے پہلے ملوں گا، قیامت کے دن اس بیوی سے سب سے پہلے ملوں گا، مصافحہ مبارکہ کروں گا۔ سب کے دل مچل گئے کہ یا رسول اللہ آپ کس سے ملیں گے؟ اللہ کے رسول اپنے کمرے میں اس پوری پرائیویسی کے ساتھ ارشاد فرما رہے ہیں میں اس بیوی سے سب سے پہلے قیامت کے دن ملوں گا جس کا ہاتھ لمبا ہوگا، جس کا ہاتھ لمبا ہوگا۔ یہ کیفیت ایک بہت بڑا محاورہ تھا، تو ہماری مائیں اپنے ہاتھ ایک دوسرے کے ساتھ گننے لگی کہ آپ کا ہاتھ میرے سے بڑا ہے یا میرا ہاتھ آپ سے بڑا ہے۔ یہ کمرے میں ہونے لگا، رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، فرمایا اس طرح کے بڑے ہونے پر نہیں، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا اس عورت ہمیں سب سے پہلے۔ تو حضور نے اپنے ازواج مطہرات کے ذریعے عورتوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی تعلیم فرمائی ہے، یہ میسج بھی پہنچنا چاہیے۔ ہم نے سوچا ہمارا مرد دے دیا، ہمارا بھائی دے دیا، ہمارے اس نے دے دیا، ہمارے لڑکے نے دے دیا، نہیں، قیامت میں اس عورت کا بھی مقام سب سے اونچا ہوگا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گی۔ تو آج اتفاق ہے کہ ہماری مائیں بہنیں بھی یہاں ہیں، تو ان کو بھی یہاں سے ایک میسج دیا جائے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، کہاں کرو، کس کے پاس کریں، کس کو دیں، کہاں صحیح استعمال ہوگا۔ اس لیے تو صوفی صاحب قبلہ نے بزم ہمارے سوریہ رکھا ہوا ہے، اگر آپ یہاں خرچ کریں گے تو قرآن پہ آپ کا پیسہ لگ جائے گا، اور ان بچوں کی نوالے اگر آپ نے کھلا دیے، قسم خدا کی یہ بچے قیامت کے دن آپ کے لیے دعا فرمائیں انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ تو ہم اپنے آپ پہ ہی مشغول ہیں کہ ہماری ساڑی کیسی ہونی چاہیے، ہمارے کپڑے کیسے ہونے چاہیے، ہماری شادیاں کیسی ہونی چاہیے۔ ارے نہیں، دین میں بھی ہمارا حصہ ہے، ہمارا دین ایک مکمل دین ہے۔ ہم نے نہیں کہا شادی میں خرچ مت کرو، ہاں دل کھول کر خرچ شادی میں بھی کیجئے، لیکن اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرنے کی عادت ڈالیے۔ اب آ بات اس میں روزے رکھیے، آپ عورتیں روزے رکھے گی تو مرد کو بھی روزہ رکھائے گی۔ پھر شعبان میں اپنے جو زکوٰۃ ہیں، اپنے معاملات ہیں، وہ مدرسے کے سپرد کیجئے، اس میں آپ کا پیسہ صحیح جگہ پر جائے گا اور آپ کو اس کا صحیح اجر و ثواب بھی ملے گا۔ ہم نے زکوٰۃ نکالنے کی ایک مثال بھی پیدا کر، زکوٰۃ کے معنی نہیں ہے کسی کو 1000 کو 500 روپے دے دیے ختم ہو گیا، نہیں، آپ کے پاس جو مال ہے اس پر بیٹھ کے علماء سے بات کیجئے، حفاظ کرام ہیں ان کو پوچھئے، ایک نظام ہے زکوٰۃ قائم ہونا چاہیے مسلمانوں میں، اخلوص کی سرزمین پر۔ آپ کی پراپرٹی جو ہے اس میں آپ کا جو لین دین جس سے آپ کماتے ہیں اور آپ کا جو جمع ہو رہا ہے کاروبار، اس میں آپ کو کتنا کس حساب سے دینا ہے، اور دینا ہے تو کہاں دینا ہے۔ تو بمبئی پونا بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے اور کسی دیش میں بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے پاس آپ کا ہے۔ اگر آپ کا کوئی خوف ہوتا ہے، یہی وجہ وہاں قرآن کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ آپ کے پاس کوئی معاملہ ہوتا ہے خوشی کا، وہاں کے بچے حاضر ہوتے ہیں۔ آپ کو بڑے بڑے سٹی اور دوسرے کنٹریز میں پیسہ بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے شہر میں آپ کے بڑے بڑے مرشدوں نے یہاں پر آپ کا بزم سجا کے، بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک بےخوف ہے وہ لوگ جو اپنا پیسہ جن کو نظر نہیں آتا وہاں پہنچاتے، جہاں نظر آ رہا ہے وہیں لگائیے۔ بے شک سبحان اللہ۔ کیوں کہ وقت آ رہا ہے دینے کا، تو کہاں دے؟ یہاں دیجیے، یہی بچے آپ کے کام آتے ہیں۔
यही उलमा हुफ़ाज़ इकराम आपकी खुशी और गम में आपके कांधे को कांधा शोल्डर बाय शोल्डर खड़े रहते हैं कि आपको खुशी का वक्त खुशी रहे, आपके गम में बराबर के शरीक हो और ये सारे सवाब आपके मरहूम को पहुंचता है। इससे बढ़कर और कहां जाना चाहिए? बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये उसूल हैं, ये ज़ाब्ते हैं। अल्लाह वालों के नजदीक आने पर पता चलता है कि अल्लाह वालों ने हमारे लिए किया हुआ। अगर यहां बज़्म अनवार सूफिया की बुनियाद न रखी जाती, फिर कहां से हाफिज लाते आप और कहां से खत्म कुरान करते? बताइए, सवाल है आपसे। ये मदरसा है, हमारे शहर की शान है। इस शान को हम बढ़ाते रहे तो हमारी भी शान बढ़ती रहे। बेशक बेशक। इसके बरखिलाफ हम इधर पैसे उधर पैसे फेंक, कोई फायदा नहीं। तो ये आज इस अंदाज में अल्लाह वालों के नजदीक बैठने से क्या होता है? तो रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों को भी चाहिए कि अल्लाह की राह में खर्च करती रहे। जो औरतें सोना पहनती हैं उनकी सोने की भी ज़कात है। क्यों कि रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरतें अपने जेवरात सोने की पहनती हैं, अगर उसकी ज़कात नहीं निकालेगी, क़यामत के दिन उसका सोना उसके गले में सांप की शक्ल में लपेट दिया जाएगा। तो जो औरतें सोना पहनकर मटकती हैं और उसने ज़कात नहीं निकालती, तो उसके गले में क़यामत के दिन एक बहुत बड़ा सांप घूमता होगा। लोग पूछेंगे, इसके गले में सांप क्यों है? तो कहा जाएगा, ये जेवरात है, इसकी ज़कात अदा नहीं की, लिहाजा उसकी शक्ल इसने इख्तियार कर ली। अल्लाह बेशक। तो ज़कात निकाले सोने की, और अल्लाह आपको सोना पिलाए। 7 तोले नहीं, अल्लाह 20-20 तोले हर औरत की नसीब कर दे। आमीन। लेकिन उसके साथ साथ उसकी ज़कात भी निकाले। हर तरबियत और तालीम के लिए अल्लाह वालों की बारगाह में जो बातें होती हैं उनको हम समझने की जरूरत है। अल्लाह वाले होते क्या है? हजरत अबू अली शाह कलंदर की बारगाह में सब लोग आया करते, वहां मर्द औरतें अल्लाह वालों के दरबार में दुआओं की खातिर हाजिर होते। तो कुछ ऐसी औरतें थी जिनको बच्चे नहीं हो रहे थे, वहां गए, हजरत बैठे हुए थे, अबू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह। तो उन्होंने कहा कि बाबा जी, हमारे पास शादी होके इतने साल हो गए, हमको बच्चा नहीं हो रहा। हजरत ने मुस्कुरा के देखा, अल्लाह वाले सीधे साधे जवाब देते। मुंह में पान था, उसका टुकड़ा तोड़ा, जिनको बच्चा नहीं हो, अम्मा ये खा लेते। फिर दूसरी ने कहा, बाबा मुझे भी बच्चा नहीं है। हजरत ने उसको भी पान का टुकड़ा उसको दिया। इस तरह से 3-4 औरतों के हाथ दिए। वो औरतों ने खा ली। एक औरत थी जो बहुत अपने आप को पाकीज़ा समझती थी, उसने कहा, ये बड़े हजरत के मुंह की राल लगी हुई है, उसका थूक लगा हुआ है, मैं नहीं खाती। लेकिन इतना था कि उसमें आदत था। उसने हाथ में पान पकड़ी और कुछ नहीं कहा, सबने मुंह में डाला, उसने हाथ में रखा। जब वो चले गए सब के सब, तो जाते जाते वो औरत, उसको जरा कराहत हुई कि हजरत के मुंह का झूठा पान है। उसने एक झाड़ था रास्ते में, वो झाड़ के नीचे पत्थर के नीचे रख के चले गई। हजरत के मुंह का है, किसी के पैर में ना आए, लिहाजा वो रख के झाड़ के नीचे चले गई। चंद दिन गुजरे होंगे, अल्लाह तबारक व तआला ने खासा ने खुदा की दुआ कबूल कर ली। वो जितनी औरतों ने पान खाया था सबको हवा फैल गया। अल्लाह वालों की तवज्जो निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है। निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, जो हो पैदा तो कट जाती है। सुभान